سوال کریں غم حسین، کیا غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی، غم حسین میں جو آنکھ نم نہیں ہوتی وہ آنکھ واقف رنج و علم نہیں ہوتی، وہ آنکھ واقف رنج و علم نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک زندہ حقیقت ہے خون ناحق کی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے خون ناحق کی، اسی لیے تو کہیں مختتم نہیں ہوتی، اسی لیے تو کہیں مختتم نہیں ہوتی۔ اور جو حق پہ ہوتی ہے باطل سے مار کا آ رہا، جو حق پہ ہوتی ہے باطل سے مار کا آ رہا، وہ کٹ تو جاتی ہے پیشانی خم نہیں ہوتی، وہ کٹ تو جاتی ہے پیشانی خم نہیں ہوتی۔ اور نظر میں جس کی بسا ہو حسین کا کوچہ، نظر میں جس کی بسا ہو حسین کا کوچہ، پھر اس کو خواہش کوئے ارم نہیں ہوتی، پھر اس کو خواہش کوئے ارم نہیں ہوتی۔ اور یہاں تو شرط ہے مومن کو متقی ہونا، یہاں تو شرط ہے مومن وہ متقی ہونا، یہاں تمیز عرب اور عجم نہیں ہوتی، یہاں تمیز عرب اور عجم نہیں ہوتی۔ اور ہمیشہ سیرت احمد ہو جس کے پیش نظر، ہمیشہ سیرت احمد ہو جس کے پیش نظر، وہ قوم مائل جور و ستم نہیں ہوتی، وہ قوم مائل جور و ستم نہیں ہوتی۔ اور جو باب علم سے وابستگی نہیں رکھتی، جو باب علم سے وابستگی نہیں رکھتی، وہ قوم حامل لوح و قلم نہیں ہوتی، وہ قوم حامل لوح و قلم نہیں ہوتی۔ اور جہاں میں یہ مقطع نہیں ہے، لیکن جہاں میں علم ہی ایک ایسی چیز ہے واحد، جہاں میں علم ہی ایک ایسی چیز ہے واحد جو بڑھتی جاتی ہے بانٹے سے کم نہیں ہوتی، جو بڑھتی جاتی ہے بانٹے سے کم نہیں ہوتی۔ اور ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی نئی تاریخ، ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی نئی تاریخ بغیر علم و عمل کے رقم نہیں ہوتی، بغیر علم و عمل کے رقم نہیں ہوتی۔ اور گواہی دیتی ہے تاریخ ہو وہ کوئی بھی قوم، گواہی دیتی ہے تاریخ ہو وہ کوئی بھی قوم، بغیر جد و جہد محترم نہیں ہوتی، بغیر جد و جہد محترم نہیں ہوتی۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یہ اشک ہی تو بنے ہیں، یہ اشک ہی تو ہمارے بنے ہیں آب حیات، یہ اشک ہی تو ہمارے بنے ہیں آب حیات، ہمارے واسطے تاثیر سم نہیں ہوتی، ہمارے واسطے تاثیر سم نہیں ہوتی۔ اور مقطع ملاحظہ کر لیں کہ غم حسین ہی واحد ہے اپنا سرمایہ، غم حسین ہی واحد ہے اپنا سرمایہ، ہمیں ضرورت جاؤ حشم نہیں ہوتی، ہمیں ضرورت جاؤ حشم نہیں ہوتی۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ عزیزان گرامی، آزادان امام مظلوم کربلا، ظاہر سی بات ہے محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ عزا خانے تو نہیں سجے، لیکن بہرحال گھروں میں فرش عزا ضرور بچ گئی ہوگی۔ آج یہ میری پہلی مجلس ہے ماہ محرم الحرام کی۔ تھوڑا سا میری تمہیدی گفتگو ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے صفات امامت، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذیل میں مسلسل گفتگو ہماری ہوتی رہے گی۔ محرم تو یوں ہی غم کا مہینہ ہے، ایام غم ہے، ماہ غم ہے، سال کی شروعات ہی غم سے ہے، لیکن اس غم میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ ہم اس طریقے سے ماہ عذاب برپا نہیں کر پا رہے ہیں، حسین علیہ السلام کی اس طریقے سے فرش عذاب نہیں بچھا پا رہے ہیں جسے کہا جائے اجتماعی طور پر سب مل کر کے۔ یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس مصیبت سے پہلے بھی ہم لوگ گزرے ہیں۔ جب رمضان مبارک آیا تھا تو ہم لوگ مولا امیر المومنین کا تابوت نہیں اٹھا پائے تھے، جلوس نہیں ہو پایا تھا، اور یہی ایک سلسلہ تھا، آن لائن مجالس کے ذریعے سے ہم لوگوں نے اہل بیت اطہار کو، امام زمانہ علیہ السلام کو پرسہ دیا تھا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے دعا کرتا ہوں، میرے معبود تجھے حسین کا واسطہ ہے، تجھے حسین کی فرش کا واسطہ ہے، تجھے اس قربت کا واسطہ ہے جو تجھے تیری ذات سے اور حسین کی ذات سے۔ میرے معبود جلد سے جلد ایسے اسباب کو مہیا کر دے کہ حسین کی فرش عزا جیسے ہر سال ہوتی تھی اس طریقے سے انجام پائے، اور تجھے اسی حسین کا واسطہ کہ عزاداری امام حسین اور عزاء امام حسین کو محفوظ رکھ، سب کی حفاظت فرما میرے معبود، تو مسبب الاسباب ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ماہ عزا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے میں صرف ایک جملہ بول رہا ہوں۔ ابھی میں مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت ساری باتوں کو عرض کرنا ہے، لیکن صرف اور صرف شہزادی زہرا کو، سیدہ کونین کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے پرسے کے طور پر ایک جملہ عرض کروں کہ یہ وہ ماہ عزا ہے جس میں مدینہ اجڑا ہے، کربلا آباد ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ شاید میں مصیبت کو سمجھ بھی نہیں سکتا اس وقت۔ حسین سلسلہ امامت کی تیسری کڑی کا نام ہے، حسین سلسلہ عصمت کی پانچویں کڑی کا نام ہے۔ حسین وہ ہے جو وارث انبیاء ہیں، حسین وہ ہے جو وارث قرآن ہے، حسین وہ ہے جو وارث اسلام ہے، حسین وہ ہے جو وارث کعبہ ہے، حسین وہ ہے جو وارث شریعت ہے، حسین وہ ہے جو وارث مذہب ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی ایک ہاں سب کچھ ختم کر دے، جس کی ایک نہ توحید بھی بچا لے، اسلام بھی بچا لے۔ حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو کم سنی میں اگر ہو
اور خداوند عالم کی بارگاہ میں نہیں بلکہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں اپنی خواہش کا اظہار کر دے تو مشیت وہاں پر مچل کر کے وہاں سے حسین کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے رضوان جنت کو بھیج دے. حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ اگر مچل جائے تو رسول جیسی ذات ناقہ بننے کو بھی فخر محسوس کرے. حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے لیے پیغمبر خطبے کو منقطع کرنا ضروری سمجھے تعارف حسین کو واجب سمجھیں. حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کے لیے پشت رسول پر اگر حسین سوار ہو جائیں تو سجدے کو طول دیا جائے گا, حسین کو پشت نہیں اتارا جائے گا. عزیزان گرامی, اسی سلسلہ امامت کی کڑی کو کہتے ہیں حسین, اسی سلسلہ عصمت کو کہتے ہیں حسین, اسے سلسلہ آیت تطہیر کے مصداق کو کہتے ہیں حسین, اسی سورہ دہر کے مصداق کو کہتے ہیں حسین, آئے مودت کے مصداق کو کہتے ہیں حسین, جس کے ناز و نخرے کو مشیت برداشت کرے اسے کہتے ہیں حسین, جس کے ناز و نخرے کو رسالت برداشت کرے اسے کہتے ہیں حسین, جس کے ناز و نخرے کو ولایت برداشت کرے اسے کہتے ہیں حسین, جس کی زیارت کرنا ملائکہ اپنے لیے فخر سمجھے اسے کہتے ہیں حسین, جس کی زیارت کے لیے خداوند عالم ایک ہی مرتبہ 70,000 فرشتوں کو بھیجے اسے کہتے ہیں حسین, جس کے لیے خداوند عالم اس کے روزے پر 70,000 فرشتوں کو صرف اس لیے بھیج دے کہ تو حسین پر گریہ کر اسے کہتے ہیں حسین. عزیزان گرامی, کون سمجھ سکتا ہے کہ حسین کیا ہے, حسین کی ذات گرامی کیا ہے, حسین کی عظمت کیا ہے, حسین کی منزلت کیا ہے, حسین کی فضیلت کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کو کہا جاتا ہے حسین, قرآن صامت کی پیکری تصویر کو کہا جاتا ہے حسین, قرآن صامت کی پیکری تفسیر کو کہا جاتا ہے حسین. کوئی کیا جانے کہ حسین کیا ہے, حسین اس ذات کا نام ہے. متوجہ رضوان گرامی, حسین اس ذات گرامی کا نام ہے, حسین اس ذات بابرکت کا نام ہے, حسین اس عرفہ و اعلیٰ ذات کا نام ہے, حسین اس ذات بے نظیر کا نام ہے, حسین اس ذات بے مثل کا نام ہے, حسین اس ذات واحد کا نام ہے کہ جو اپنی آپ میں ہر اعتبار سے واحد ہے. متوجہ رہیے گا گرامی, خداوند عالم نے جب فضیلتیں دی ہیں, جب مناقب دیے ہیں, جب عظمتیں دی ہیں, متوجہ رہیے گا گرامی, امام حسین علیہ السلام کی عزا کا مسئلہ ہے, حسین کی فرش عزا ہے, حسین کا ذکر ہو رہا ہے, حسین کے فضائل پڑھنے ہیں, حسین کا تعارف کرانا ہے, حسین کو پہچانوانا ہے, حسین کی ذات کو بتانا ہے, حسین کی عظمت بتانا ہے, حسین کے مناقب کو بتانا ہے کہ حسین کیا ہے. متوجہ رضوان گرامی, خداوند عالم نے جب فضیلتوں کو تقسیم کیا, شاید میں اتنی آسانی سے کسی اور فضائل کو نہ پڑھ سکوں جتنی آسانی سے اس فضیلت کو پڑھ رہا ہوں. جب خداوند عالم نے فضیلتوں کو تقسیم کیا ہے تو 3 فضیلتیں اللہ نے حسین کو وہ دی ہیں جس میں کسی کو شریک نہیں کیا. متوجہ رہیے گا جانے گرامی, اللہ نے 3 فضیلتیں, شیخ جعفر شستری, میرے پاس کتاب موجود ہے, خصائص الحسینیہ کتاب کا نام ہے. خصائص الحسینیہ کا مطلب کہ امام حسین کی خصوصیتیں, اور یہ وہ خصوصیتیں ہیں جو اللہ نے صرف حسین کو دی ہیں, یہ وہ فضیلتیں جو اللہ نے صرف حسین کو دی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اللہ دینے والا ہو حسین لینے والا ہو تو کیسی کیسی خصوصیتیں ملی ہیں, کیسی کیسی فضیلتیں ملی, اس بات کو آپ محسوس کریے گا. اللہ نے جو فضیلتوں کو تقسیم کیا ہے, فضیلتوں کو دیا ہے, تو 3 فضیلتیں خداوند عالم نے امام حسین کو وہ دی ہیں جو کسی کو نہیں دی. اللہ نے جو 3 فضیلتیں حسین کو دی ہیں وہ کسی کو نہیں دی ہیں. پہلی فضیلت, اگر دعا کو مستجاب کرانا ہے تو تحت قبۃ الحسین, حسین کے گنبد کے نیچے آ کر دعا مانگو, اللہ تمہاری 3 دعا کو ضرور قبول کرے گا. اللہ تمہاری 3 دعاؤں کو ضرور قبول
آج ہم روزہ حسین نہیں پہنچ سکتے. میرے معبود تو خوب جانتا ہے عراق کربلا معلی جانا تو بڑا مسئلہ. ابھی تو ازاخانے بھی نہیں کھل پائے, امام بارگاہیں نہیں سجا پایا میرے معبود, حالات خراب ہیں. اور تو نے کہا قبہ حسین میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے معبود ان غریبوں کی دعاؤں کو قبہ حسین تک تو نہیں پہنچ سکے ہیں, شبیہ حسین کے صدقے میں, ذکر حسین کے صدقے میں قبول کر لے. ہم وہاں تو نہیں پہنچ پائے میرا معبود, یہاں سے ہم حسین کا واسطہ دے رہے ہیں, حسین کو وسیلہ بنا رہے ہیں, جس کے لیے تو نے کہا کہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں قبہ حسین میں. ہم نہیں کہتے کہ میں قبہ حسین سے دعا کر رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں ذکر حسین سے دعا کر رہا ہوں. ہم ذکر حسین میں دعا کر رہے ہیں. میرے معبود تمام عزاداروں کی 3 دعاؤں کو تو اس وقت قبول کر لے. اور ان 3 دعاؤں میں سب سے پہلی دعا ہے میرے معبود کہ اسباب ایسے مہیا کر دے کہ عزاداری اسی شان و شوکت سے ہو سکے. عزیزان گرامی, کہ 3 دعا قبہ حسین میں قبول ہوتی ہے. دوسری کہ خدا بند عالم نے اصلاً, شریعت کا مسئلہ یہ ہے, اصلاً خدا بند عالم نے مٹی کو کھانا حرام قرار دیا. مٹی نہیں کھا سکتے, پاک ہے لیکن کھایا نہیں جا سکتا, کھانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. کسی کی بھی قبر کی مٹی نہیں کھائی جا سکتی. لیکن اللہ نے قبر امام حسین, تربت امام حسین کے صرف اور صرف تراب کھانے کو نہیں اجازت دی ہے, بلکہ اللہ نے اس خاک میں شفا رکھی. ہماری جانیں قربان ہوں, ہمارا لاکھوں سلام ہو عظمت حسین کے اوپر کہ شفا کا رشتہ اللہ نے حسین کے ساتھ کیسے جوڑا ہوا ہے. گہوارے میں لیٹا ہو تو فطر اس کو شفا مل جائے, مقتل میں پہنچ جائے تو اسلام جوان ہو جائے, اور اگر اس کی تربت کی خاک کو بیمار کھا لے تو اللہ اسے شفا دے دے. لفظ شفا کو اللہ نے نہ جانے حسین سے کیا نسبت رکھی ہے, کس انداز سے جوڑا ہے. ذات میں شفا, قبر میں شفا, ذکر میں شفا, خاک میں شفا. کہیں سے بھی حسین سے توسل کر لو, بیماروں کو شفا ملنا ہے تو حسین کے در سے متمسک ہو جاؤ. بیماروں کو صحت چاہیے تو دربت حسین کے قریب آ جاؤ, قبر حسین کے قریب آ جاؤ, ذکر حسین کے قریب آ جاؤ. تیسری چیز خدا بند عالم نے جو امام حسین کو عطا فرمائی ہے, متوجہ رہے گا زان گرامی, اللہ نے نسل امامت کو ذریت حسین میں رکھا ہے, صلب حسین میں رکھا ہے. اللہ نے یہ 3 فضیلتیں کسی کو نہیں عطا فرمائی. اگر دیا ہے تو کسے دیا ہے؟ حسین ابن علی کو دیا. یہ 3 فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے کسے دیا؟ امام حسین ابن علی کو دیا. چونکہ میرا خود ٹاپک اس وقت گفتگو ہے صفات امامت. امامت میں انشاءاللہ تعالی میں پورے عشرے کو خطاب فرماؤں گا, جس حد تک میں پہنچا سکا باتوں کو آپ تک پہنچاؤں گا. متوجہ عزیزان گرامی, اللہ نے امامت کی کڑی, امامت کا جو سلسلہ رکھا ہے بعد پیغمبر وہ مولا متقیان سے رکھا. لیکن منصب امامت ہے ایسا, عہدہ امامت ہے ایسا کہ خلیل اللہ نے بھی دعا کی تھی, میرے معبود میری ذریت میں رکھنا. اللہ نے ابراہیم کو جو امامت دی ہے اور اہل بیت کو جو امامت دی ہے, اس میں ایک بنیادی فرق ہے. متوجہ رہیے ذہن گرامی کہ آج میں یہ فرق کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا سکوں. پہلا فرق, اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ, اے میرے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریے جب اللہ نے ابراہیم کا چند کلمات سے امتحان لیا ہے. فَأَتَمَّهُنَّ, اور ابراہیم کامیاب ہو گئے. تب میں نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اب دیت مل گئی, خلت مل گئی, نبوت مل گئی, رسالت مل گئی, اللہ کے خلیل بن گئے, کہیں پہ دست دعا کو بلند نہیں کیا, لیکن جیسے ہی کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, بردست کا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, میرے معبود میری ذریت میں بھی رہے گی. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت اس منصب کا نام ہے جس کے لیے دست خلیل بھی دعا کے لیے بلند ہو جائے. اللہ نے بھی نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا,
معیار بتایا. قال ومن ذریتی لا ینال عہد الظالمین, میرا یہ منصب امامت ظالمین کو نہیں ملے گا. فرق کیا ہے دونوں کی امامت میں؟ اہل بیت کی امامت میں اور ابراہیم کی امامت میں فرق کیا؟ متوجہ رہے گرامی. پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ نے جب ابراہیم کو امامت دی ہے, پہلے امتحان لیا ہے پھر منصب دیا ہے. پہلے امتحان لیا ہے, آزمائش میں مبتلا کیا ہے, ابتلا میں مبتلا کیا ہے, اور اس کے بعد منصب امامت عطا فرمایا ہے. اہل بیت کو اللہ نے امتحان لے کر کے نہیں منصب امامت دیا ہے, منصب پہلے دیا ہے, امتحان بعد میں لیا ہے. متوجہ رہے گا گرامی. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ ابراہیم کی امامت لوگوں تک ہے. لوگوں میں کون آتا ہے؟ حضرت انسان, اولاد آدم, یہ ہے لوگ. یعنی ان کی امامت کو اللہ نے محدود رکھا ہے, صرف اور صرف اب لوگوں تک امام ہے. لیکن اللہ نے جو اہل بیت کو دیا ہے لوگوں تک نہیں دیا ہے, عرش سے لے کے فرش تک ہر مخلوق کا جو امام ہے اسے اہل بیت کہا جاتا ہے. عرش سے لے کے فرش تک ہر مخلوق کے اوپر جو حجت ہے, جو امام ہے, اسے اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے. متوجہ رہے گا گرامی. اسی سلسلہ امامت کی کڑی کو کہا جاتا ہے حسین ابن علی. حسین ابن علی, حسین اس ذات گرامی کا نام ہے. متوجہ رہے گا گرامی. آج میری جتنی باتوں کو میں پہنچا سکا انشاءاللہ کل سلسلے وار گفتگو ہوتی رہے گی امامت کے مسئلے کے اوپر, صفات امامت کے مسئلے پر. اللہ نے جو سلسلہ امامت رکھا ہے بعد پیغمبر امیر المومنین سے شروع کیا اور حضرت حجت تک رکھا. یہ ہے سلسلہ امامت جو خداوند عالم نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا. یہ 12 کے 12 جنہیں ائمہ اثنا عشر کہا جاتا ہے. یہ ہے 12 امام جنہیں اللہ نے ہم لوگوں پر حجت قرار دیا, جنہیں پوری کائنات کے اوپر خداوند عالم نے امامت جیسا منصب عطا فرمایا. یہ سب کے اوپر حجت ہے. عزیزان گرامی, تاریخ بتاتی امام حسین ابن علی کے لیے. ایک تو حسین خود امام بھی ہیں, دوسری یہ کہ اللہ نے ان کی نسل میں, ان کی ذریت میں باقی اماموں کو رکھا ہے. یہ ہے حسین کا امتیاز, یہ ہے حسین کی فضیلت, یہ ہے حسین کا کمال. آج تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں, آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, جو حسین منصب امامت پر فائز ہے, جو حسین کی اللہ نے اتنی نازبرداریاں کی ہیں, کائنات میں اولین سے لے کر آخرین تک سب سے زیادہ مظلوم ذات کا نام ہے حسین ابن علی. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف اور صرف گفتگو کر رہا ہوں اس انداز سے تاکہ میں کچھ میسج پہنچا سکوں. سب سے بڑی مظلوم ذات کا نام ہے حسین ابن علی, اور مظلومیت اس کمال پر ہے کہ جب ولادت ہوئی ہے تو جہاں مبارکباد دی گئی ہے وہیں مصیبتوں پر تعزیت بھی دی گئی ہے. جہاں تبریک پیش کی گئی ہے وہیں تعزیت بھی پیش کی گئی ہے. جہاں ملائکہ نے خوشخبری دی ہے وہیں خبر شہادت بھی عطا فرمائی ہے. متوجہ رہے گا گرامی. حسین کی دوسری مظلومیت یہ ہے کہ ہر نبی, کیونکہ ہم مجلس حسین پڑھ رہے ہیں, حضرت سماعت فرما رہے ہیں, اور مجلس حسین قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. یہی تو عبادت ہے کہ جس کے اوپر بنی امیہ کی بھی حکومتیں کام نہ آ سکیں. لوگوں نے گلا کٹانا پسند کیا, اس عبادت کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. لوگوں نے اولاد کو قربان کرنا پسند کیا, ذکر حسین چھوڑنا پسند نہیں کیا ہے. لوگوں نے جلا وطن ہونا پسند کیا ہے, لیکن حسین چھوڑ جائے اس بات کو پسند نہیں کیا. متوجہ رہے گرامی. پہلی مظلومیت کیا ہے کہ جب تبریک دی گئی, مبارکباد دی گئی, تو انہیں تعزیت بھی دی گئی ہے. دوسری مصیبت کیا ہے, 1.25 لاکھ انبیاء, 1,24,000 پیغمبر, جو بھی ان پیغمبروں میں کربلا سے گزرا ہے اس نے حسین کی مجلس کا اصول بتایا ہے. بھائی متوجہ رہے گا جان گرامی, اس نے حسین کی مجلس کا اصول بتایا ہے. تمہیں مجلس میں پڑھنا کیا ہے,
تمہیں مجلس برپا کیسی کرنی ہے, تمہیں حسین کی مجلس کو قائم کیسے کرنا ہے. آدم گزر رہے, پیر میں ٹھوکر لگی, انگوٹھا زخمی ہو گیا, آواز دے میرے معبود کو ترک اولا ہوا نہیں, یہ ملی کہاں سے مصیبت, کہا یہ زمین کربلا ہے, تمہارا یہ خون کربلا کی زمین میں شامل کیا گیا. میرے معبود کیوں, کہا یہاں سے تم تو گزر جاؤ گے, خاتم النبیین کا نواسا نہیں گزرے گا, شہید کر دیا جائے گا. پورے مصائب کو پڑھا گیا آدم کے سامنے. آدم رونے لگے, میرے معبود کرنا کیا ہوگا, کہا یہاں سے گزرنے سے پہلے قاتل حسین پر لعنت کرو. بھائی اصول مجلس سمجھنا, موضوع مجلس سمجھ لو, طریقہ مجلس سمجھ لو. کہا کہ دیکھو تمہیں یہاں سے بغیر لعنت کیے ہوئے نہیں جانا ہوگا. آدم حسین کی مصیبت پر روئے بھی, قاتل حسین پر لعنت بھی کیے. نو کی کشتی ہر جگہ سے آرام سے گزر رہی ہے, جیسا ہی کربلا میں پہنچی ہے بھور میں آ گئی, ڈگمگانے لگی, ہچکولے کھانے لگی. میرے معبود پوری زمین کا سفر کر لیا, کہیں یہ مصیبت نہیں آئی, کیا مسئلہ ہے, کہا تمہاری کشتی تو آرام سے گزر جائے گی, لیکن یہاں پہ خاتم النبیین کے نواسے کی کشتی ہوگی جو یہاں سے گزر نہیں پائے گی. کہا میرے معبود مسئلہ کیا ہے, پورا مسائل کو سنایا ہے فرشتے کے ذریعے سے. میرے معبود کرنا کیا ہے, کہا قاتل حسین پر لعنت کرنا ہے. متوجہ نگران گرامی, دو باتیں ہو گئی. تاریخ بتری ہر نبی گزرتا چلا جا رہا, جو نبی گزر رہا ہے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو رہا ہے, گریہ کر رہا ہے, آنسو بہا رہا ہے. اس کے بعد پوچھا میرا معبود کرنا کیا ہے, فرشتے کہہ رہا ہے قاتل حسین پر لعنت کرو, قاتل حسین پر لعنت کرو, قاتل حسین پر لعنت کرو. عزیزان گرامی, کم از کم مجلس امام حسین کا اتنا اصول تو ہمیں خداوند عالم نے بتایا, انبیاء کی سیرت نے بتایا. دنیا والوں یاد رکھو, اللہ کی بارگاہ میں جب مجلس حسین پہنچانا ہو تو حسین کی مصیبت پر گریہ کر کے پہنچاؤ, قاتل حسین پر لعنت کر کے پہنچاؤ. امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار. عزیزان گرامی, یہ ہے تاریخ کربلا. یہ حسین مظلوم کی دوسری مظلومیت ہے کہ جہاں پر ہر نبی نے ان کی مظلومیت پر آنسو بہایا ہے, جہاں پر ہر نبی نے حسین کے اوپر مصیبتوں پر گریہ کیا ہے, جہاں پر حسین کے قاتلوں پر لعنت کی گئی. اب عزیزان گرامی, تیسرا اور ایک اہم مسئلہ, سبب شہادت کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی سبب شہادت کیا ہے. مولا امام حسین نے نہ جنگ کی ہے کربلا سے پہلے, جو جنگ ہوئی صفین اور جمل میں مولا امیر المومنین کے زمانے میں ہوئی ہے نا. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10 سال تک مولا حسین خاموشی کی زندگی گزارے. متوجہ ہے نا جان گرامی, 50 ہجری مولا حسن کی شہادت ہوئی ہے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں, قسم خدا کی تاریخ کربلا کے اوپر پوری تحقیق پیش کر رہا ہوں چند منٹ میں آپ کے سامنے. ان باتوں کو پیش کر رہا ہوں جو نہ جانے کتنی کتابوں کو آپ پڑھیں گے تب جا کر کے یہ نتیجہ ملے گا جسے میں چند منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. 50 ہجری 40 ہجری مولا امیر المومنین کی شہادت, 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت. 10 سال تک مولا حسین خاموش ہیں. کب تک خاموش ہیں؟ جب تک معاویہ کو موت نہیں آ گئی. یزید معاویہ کا جانشین نہیں بن گیا. متوجہ رہنا گرامی, دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا, معاویہ کا جانشین کہا ہے, خلیفۃ المسلمین نہیں کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی جانشینی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جو جیسا ہوتا ہے ویسا جانشین ہوتا ہے. حسین پیغمبر کے جانشین ہیں, معصوم کا جانشین معصوم. بے شک. یزید معاویہ کا جانشین ہے, شرابی کا جانشین شرابی. تاریخ بتا رہی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا تھا. میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, متوجہ پوری تحقیق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یزید نے بیعت کا مطالبہ کیوں پیش کیا, جبکہ ابھی تک میں نے بتایا, پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں کہ امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے. 10 سال خاموش رہے, گوشہ نشینی کی زندگی گزاری ہے, گھر میں رہے ہیں, مسجد میں رہے ہیں,
کوئی بھی ایسا اقدامات کیا ہی نہیں ہے جس قدم سے یہ کہا جائے کہ یزید کی حکومت کو حسین کے کسی ایک قدم سے خطرہ تھا. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب حسین نے کوئی اقدامات کیا نہیں تو یزید نے بیعت مانگی کیوں؟ اگر حسین نے مخالفت کی ہوتی فوراً تو بات سمجھ میں آتی. ابھی تو حسین نے کوئی مخالفت بھی نہیں کی ہے, ابھی تو حسین نے کچھ خطبہ بھی نہیں دیا ہے, کچھ بولا بھی نہیں ہے, بیعت کا مطالبہ پہلے ہو گیا. مسئلہ کیا تھا عزیزان گرامی؟ یزید کو حسین کے اقدامات سے خطرہ نہیں تھا, حسین کے وجود سے خطرہ تھا. متوجہ رہے گا جان گرامی, حسین کے اقدامات سے خطرہ نہیں تھا, حسین کے وجود سے خطرہ تھا. کیوں؟ دلیل سنیں جان گرامی. یزید جانتا تھا اگر میں نے حسین کے سامنے صلح پیش کر دی تو میرے دادا نے صلح کیا تھا تو حسین کے نانا نے صلح حدیبیہ کر لیا, میرے باپ معاویہ کا مسئلہ آیا تھا تو حسین کے بھائی حسن مجتبی نے صلح کر لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید جانتا ہے کہ علی گلے میں رسی کا پھندا ڈلوا لیں گے لیکن بیعت نہیں کی ہے. سارے مظالم کو برداشت کر لیا, بیعت نہیں کی. رسول نے صلح کر لیا, علی نے گلے میں رسی کا پھندا ڈلوا لیا, امام حسن نے صلح کر لی. عزیزان گرامی یزید جانتا ہے اگر اہل بیت کے سامنے صلح پیش کرو تو یہ کر لیں گے, لیکن اگر بیعت پیش کرو, متوجہ رہے گا جان گرامی, اگر بیعت پیش کرو تو یہ ہرگز بیعت نہیں کریں گے. کوئی ایک طریقہ ایسا نکالو کہ جس کی بنیاد پر ہم حسین کو قتل کر دیں, حسین کو شہید کر دیں, حسین کا مسئلہ ختم ہو جائے, حسین کا وجود ہمارے سامنے نہ رہے. لہذا بیعت کا مطالبہ کیا گیا. آج اکثر و بیشتر سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حسین کو چاہیے تھا اپنی جان بچا لیتے, کا طریقہ کیا تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے, یزید کی بیعت کر لیتے, جان بچ جاتی. عزیزان گرامی سوال کو ذہن میں رکھیے گا, یہ بات صحیح ہے شریعت کہتی ہے جان بچا لو, لیکن شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ اسلام قربان کر کے جان بچاؤ. متوجہ رہے گا جان گرامی, اسلام کو ختم کر کے جان نہیں بچانا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ جان بچا لو, ہر منزل پر جان بچانے کا مسئلہ نہیں ہے. کہ پھر کیا ہونا تھا, ہونا کیا تھا عزیزان گرامی؟ متوجہ رہے گا جان گرامی, پھر حسین نے بیعت نہیں کی, کہ بیعت کر لیتے تو جان بچ جاتی. حسین نے بیعت کی کیوں نہیں, جان بچائے کیوں نہیں؟ جان کا مسئلہ کئی مرتبہ آیا تھا عزیزان گرامی. عدی ابن حاتم طائی نے مولا حسین کو قافلے میں ملے ہیں, راستے میں ملے ہیں, تو عدی ابن حاتم طائی نے کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوفے کا ارادہ ہے. کہا مولا مت جائیے. کہا کیوں؟ کہا کوفے والے وفا نہیں کریں گے. کہا عراق کا ارادہ ہے. کہا ادھر بھی مت جائیے مولا. کہا مولا نے پھر کیا کروں؟ کہا مولا آپ ہمارے ساتھ یمن چلیے, ہمارا قبیلہ بہت بڑا ہے, آپ کی جان بچا لے گا, آپ کے سامنے سینہ سپر بن جائے گا. مولا نے مسکرا کر ایک جملہ کہا, عدی ابن حاتم طائی حسین ابن علی اپنی جان بچانے کے لیے نہیں نکلا ہے, اسلام بچانے کے لیے نکلا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنی جان بچانے کے لیے نہیں نکلا ہے, حسین ابن علی اس لیے نکلا ہے تاکہ اسلام بچ جائے. اور جہاں تک مسئلہ ہماری جان کا ہے, ہماری زندگی کا ہے, ہماری حیات کا ہے, عدی اتنا سمجھ لو, مولا کا جملہ ہی ہے. مولا ارشاد فرماتے اتنا جان لو, اگر حسین ابن علی اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی جانور کے سوراخ میں بھی چلا جائے تو یزید ہمیں وہاں سے نکال کر کے قتل کر دے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ حسین کے اقدامات سے نہیں ڈر رہا تھا, حسین کے وجود سے ڈر رہا تھا, حسین کی ذات سے ڈر رہا تھا. کیوں؟ وجہ سنیں عزیزان گرامی, اس لیے کہ یزید جانتا تھا, یزید جانتا تھا, متوجہ رہے گا عزیزان گرامی, یزید جانتا تھا حسین میرے کسی عمل کی تصدیق نہیں کریں گے, حسین میرے کسی عمل کی تصدیق نہیں کریں گے, کسی بھی عمل کی تائید نہیں کریں گے, اور میرے کسی بھی حکم کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ جو شرابی ہو, جو زانی ہو,
جو کتوں سے کھیلتا ہو، جو بندروں سے کھیلتا ہو، جس کی نگاہوں میں سوتیلی ماں اور بہنیں جائز سمجھی جاتی ہوں، جو اس کا ارادہ یہ ہو کہ وحی اور قرآن کوئی شے نہیں ہے، جس کا عقیدہ یہ ہو، ظاہر سی بات ہے اس انسان کی بایعت ایک شریف نہیں کرے گا، جبکہ حسین ابن علی تو کہیں زیادہ بلند ہیں۔ یزید جانتا تھا کہ حسین ہرگز بایعت نہیں کریں گے، نہ میرے عمل کی تصدیق کریں گے، نہ میرے حکم کی تائید کریں گے۔ آج اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے حسین کو چاہیے تھا بیعت کر کے اپنی جان بچا لیتے۔ عزیزان گرامی، 1400 سال بعد یزیدیوں کو اتنا خیال آ گیا کہ حسین کو چاہیے تھا بیعت کر کے اپنی جان بچا لیتے۔ 1400 سال پہلے یزید کو پتا ہے کہ حسین کی بیعت کا وزن کیا ہے، حسین کی بیعت کی اہمیت کیا ہے۔ اسی لیے تاریخ پیسے سعد نے جو آخری خط لکھا ہے، آخری خط لکھا ہے کربلا سے ابن زیاد کو، اس میں ایک جملہ لکھا ہے، جا کر کے مقاتل اٹھا کر کے دیکھیں، ایک جملہ لکھا ہے، حسین ہرگز ہرگز بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کے پہلو میں ان کے بابا کا دل ہے، ان کے پہلو میں ان کے بابا کا دل ہے۔ اب عزیزان گرامی، سوچنے والی بات ہے کہ جس کی بیعت کرنا ایک شریف انسان کے لیے جائز نہ ہو، تو جو وارث شریعت ہو، جو وارث حسین، جو وارث انبیاء ہو، جو وارث قرآن ہو، جو وارث کعبہ ہو، وہ کیسے بیعت کرے لے؟ اب قرآن سنیے کہ حسین نے بیعت کیوں کی نہیں کی۔ سب کی بیعت کا مسئلہ الگ ہے، حسین کی بیعت کا مسئلہ الگ ہے۔ مسئلہ الگ کیا ہے؟ قرآن آواز دے رہا، ید اللہ فوق ایدیہم، حسین کا ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں ہے، حسین کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ اتنا یاد رکھو، ید اللہ سب سے بلند ہوا کرتا ہے۔ ید اللہ کا ہاتھ بیعت لینے کے لیے ہوتا ہے، بیعت کرنے کے لیے نہیں ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن علی، جس کے وجود کیوں یزید بھی سمجھ رہا ہے کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے، پیسر سعد بھی جانتا ہے کہ حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے۔ اس حسین ابن علی سے کیا نہیں کچھ ہوا، کیا کیا مصائب حسین نے برداشت کیے۔ کبھی کبھی انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان غور و فکر کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک بیعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک بیعت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ بات صحیح ہے، اسلام بچ گیا، کعبہ بچ گیا، قرآن بچ گیا، توحید بچ گئی، اللہ کا دین بچ گیا، پیغمبر کا نام بچ گیا، اذان و نماز بچ گئی، سب کچھ بچ گیا۔ لیکن اس تمام چیزوں کو بچانے کے لیے گیا کیا کیا؟ قربان کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، نثار کیا کیا چیزوں کو کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی کہ جتنی چیزیں امام حسین علیہ السلام نے قربان کی ہیں نا، ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اس میں ایک عظیم چیز ہے، حسین جیسے عابد نے، جس نے 25 حج پیدل کیے تھے، دین کو بچانے کے لیے حج کو عمرے سے بدلا تھا۔ اس حج کوئی معمولی ہوتا ہے؟ 25 حج حسین نے پیدل کیے تھے، یہ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا کیوں تھا؟ آئے تھے حج کرنے، حج کر لیتے مولا۔ حسین کو قتل کرنے کے لیے یزید مالعون نے حاجیوں کے لباس میں، احرام میں خنجر چھپا کر کے بھیجا تھا، حالت طواف میں خانہ کعبہ کے اندر حسین کو قتل کر دو، حسین کو قتل کر دو۔ حسین نے کہا کہ حج کو چھوڑنا قبول ہے، کعبے کی حرمت ختم ہو جائے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس میں جو داخل ہو گیا امان پا گیا۔ اس بیت اللہ میں حسین کو امان نہیں ہے، جس کعبے میں سب کے لیے امن اور سکون تھا، وہاں پر حسین کی زندگی سلامت نہیں ہے، وہاں پر حسین کی حیات کو خطرہ ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کا مقام تھا
کہ حاجیوں کے اس مجمع میں حسین کو قتل کیوں کروایا جا رہا تھا؟ قتل کیوں کروایا جا رہا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اگر حالت طواف میں حسین ابن علی قتل ہو جائیں گے تو صرف ایک سوال ہوگا، حسین قتل ہوئے، آج تک پتہ نہ چلتا کہ قاتل کون ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حسین قتل ہو گئے، حسین شہید کر دیے گئے، لیکن یہ نہ پتہ چلتا ہے کہ قاتل حسین کون ہے، حسین ابن علی کی شہادت کس نے کی ہے، شہید کیسے ہو گئے پتہ نہ چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے کے سب کے ساتھ یہی سلوک ہوا ہے۔ تاریخ میں سارے قاتل موجود ہیں، سارے قاتلین ائمہ موجود ہیں، میں کھلے عام بول رہا ہوں، سارے قاتلین ائمہ موجود ہیں، لیکن ان کے اوپر اتنا پردہ ڈالا جا رہا ہے، اتنا پردہ ڈالا جا رہا ہے کہ قاتل زہرا کا نام نہیں لیا جا سکتا، قاتل امیر المومنین کا نام نہیں لیا جا سکتا، قاتل امام حسن کا نام نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کیا کسی نے ہے، زہر بھیجا کسی نے، کیا کسی نے ہے، بھیجا کسی نے ہے۔ زہر مدینہ سے نہیں آیا، زہر شام سے آیا ہے، ابن ملجم مدینہ سے نہیں آیا، زہر کہیں اور سے آیا ہے، زہرا کا دروازہ ایک نے نہیں گرایا۔ یہ اہل بیت کی مظلومیت ہے کہ ان قاتلین کا نام نہیں لیا جا سکتا، ان ظالمین کا نام نہیں لیا جاتا۔ حسین نے کہا سب کے اوپر پردہ پڑ گیا، ٹھیک ہے، میں ایک قاتل کو بھرے میدان میں ایسا لے کر کے آؤں گا کہ اگر ایک سراغ مل گیا تو سارے محمد کے قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک محمد کے قاتل، ایک حسین کے قاتل کا نام معلوم ہو جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا یہ قاتلین کی نسلیں کون ہیں، یہ ظالمین کی نسلیں کون ہیں، ظلم و تشدد کا ایجاد کرنے والا کون ہے، اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھانے والا کون۔ اس لیے حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا تاکہ اب قاتل پردے میں نہ رہنے پائے۔ عزیزان گرامی، بس حسین کی فرشازہ بچ گئی، گھر گھر ذکر حسین ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے شروع تقریر میں عرض کیا کہ مدینہ اجڑا ہے، کربلا کا جنگل آباد ہوا ہے۔ جب محرم کا چاند نکلا ہوا، دیکھیں تاریخ میں مناظر نہیں ہوتے، ان مناظروں کے لیے ذہن کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، ذہن کو ہموار کرنا پڑتا ہے، ان تحریروں کو اپنے ذہن میں نقشہ بنا کر کے پیش کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے اپنے وطن میں اپنے اپنے گھروں سے چاند دیکھا، سب نے اپنے اپنے ملکوں میں چاند دیکھا، حسین نے یہ چاند تو راستے میں دیکھا ہوگا نا، رباب نے یہ چاند راستے میں دیکھا ہوگا، ام لیلا نے یہ چاند راستے میں دیکھا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راستے میں دیکھا ہے۔ سغرا نے مدینے میں دیکھا ہوگا، ام البنین نے مدینے میں دیکھا ہوگا، ام سلمہ نے مدینے میں دیکھا ہوگا، لیکن یہ چاند جب نمودار ہوا ہوگا فلک پر تو ہر ایک کا دل بیٹھا ہوگا۔ ام لیلا نے آسمان پہ چاند دیکھا ہوگا تو ایک مطلب اکبر کے چہرے کو دیکھا ہوگا، ام فروہ نے چاند دیکھا ہوگا تو قاسم کی چاند جیسی صورت کو دیکھا ہوگا، رباب نے جب فلک پہ چاند دیکھا ہوگا تو 6 مہینے کی
بہت مصیبت ہے, بہت مشکل مرحلہ ہے. چاند جیسی صورت کو دیکھا ہوگا اور ہر ایک کے دل نے تو یہی کہا ہوگا, یہ چاند کیسا ہے جو فلک سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم سب کے چاند کو لے لے گا. اس چاند کے اثرات تو ایسے لگتے ہیں کہ لیلا کا چاند چھل جائے گا, فاطمہ کا چاند سپرد خاک ہو جائے گا, قمر بنی ہاشم قتل کر دیا جائے گا. اللہ مجلس حسین کا اہتمام اہل بیت نے بہت کیا ہے, بہت اہل بیت نے اہتمام کیا ہے. یہ سمجھ لو کہ زہرا مہمان ہے, حسین کی دکھیاری ماں مہمان ہے. دیکھیں مقاتل میں تو یہ جملہ ملتا ہے نا, روایتوں میں ملتا ہے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں روایت پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, مناظر تو آپ کو اپنے ذہن میں لانے ہوں گے. روایت میں تو آپ یہ پڑھتے ہیں نا, روایتوں میں تو آپ سنتے رہتے ہیں نا. مشہور روایت ہے کہ جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے, جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے, حسین کی ماں پہنچ جاتی ہے. حسین کی ماں پہنچ جاتی ہے. ذاکر جب تک فضائل پڑھتا ہے زہرا سنتی ہے, لیکن جب ذاکر مسائل پڑھتا ہے تو زہرا کیا کرتی ہے؟ سنو, زہرا کیا کرتی ہے؟ زہرا رومال کو نکالتی ہے, ہر عزادار ہی آگے جاتی ہے. حسین کے نام, حسین کے نام کا سنے تو ارے میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. ارے اتنا سب کو جس زہرا نے سب کو دیا ہے, ہم سے صرف حسین کے نام کا آنسو مانگ رہی. ایک منظر سنے تو دارو, دوسرا منظر سنو, دوسرا منظر سنو. کاش میں یہ منظر آپ کے ذہن میں اتار سکوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ میں مناظر پڑھنے کا بہت عادت ہوں. آزاداروں میں مناظر کا حوالہ نہیں دے سکتا, روایت کا حوالہ دے سکتا ہوں. آزاداروں یہ تو ہے نا کہ زہرا جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں وہاں جاتی ہے. آپ سوچو پوری کائنات میں کتنی مجلسیں ہو رہی, سوچو پوری کائنات میں کتنی مجلسیں ہو رہی, اور زہرا ہر جگہ جا رہی ہے, ہر جگہ جا رہی ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, لیکن آزاداروں ذرا سوچو, جو زہرا جب گھر میں چلتی تھی تو پسلیوں میں درد ہوتا تھا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کی وجہ سے زہرے کے جسم تکلیف ہوتی تھی. وہ زہرا اپنے جسم کے درد کا خیال نہیں کرتی, حسین کی مظلومیت پر آنسو لینے آ جاتی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو خدا ہے کسی غم میں نہ رولائے سوا غم اہل بیت کے. عزادارو یہ اہل بیت کی بہت بڑی مصیبت ہے کہ عزا خانے نہیں سج پائے, عزا خانے نہیں سج پائے. عزادارو یہ گھر گھر میں مجلسیں ہو رہی ہیں, ہر گھر میں ذکر حسین ہو رہا, مسائل حسین ہو رہا, مصیبت اہل بیت کو بیان کیا جائے گا. عزادارو سوچو, اہل بیت نے مجلسوں کا اہتمام کیا ہے, اہل بیت نے مجلسوں کا اہتمام کیا. بادے کروالا سید سجاد خوشیوں میں نہیں جاتے تھے. سننا عزادارو, سید سجاد خوشیوں میں نہیں جاتے تھے. سید سجاد خوشیوں میں نہیں, جب کوئی آتا تھا مولا فرزند رسول, اے فرزند حسین ابن, اے میرا مولا آپ میرے گھر پر تشریف لائیے گا, میں چاہتا ہوں آپ کے قدم مبارک میرے گھر پر آ جائے. مولا روتے تھے اور روتے روتے کہتے تھے تجھے پتہ ہے کربلا کے بعد میں خوشیوں میں نہیں جاتا, میں کسی اچھی جگہوں پر نہیں جاتا. ہاں اگر چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر پر آؤں تو ایک کام کر, تو میں اپنے گھر پر میرے بابا کی فرش ازا بچھا دے, اپنے گھر پہ میرے بابا کی فرش ازا بچھا دے. عزادارو سننا, روایت کے جملے ہیں. ایک شخص آیا, مولا چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے گھر پر تشریف لے آئے, آپ کے بابا کی مجلس برپا کی ہے, فرش ازا کو بچھایا ہے. عزادارو ذہن میں رکھنا چاند رات ہے, فرش ازا بچھ گئی ہے, ذکر حسین ہو رہا ہے, سیدہ مہمان ہے, امام زمانہ جس کے اوپر خون کے آنسو روئے اسے حسین کہا جاتا
اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. روایت کے جملے کا آقا مجلس کا اہتمام کیا ہے, فرش اعظم کو بچھایا ہے. اے میرے مولا کل تشریف لائیے گا. مولا نے کہا ضرور آؤں گا. فرش اعظم بچھ گئی, مجلس کا وقت ہو گیا. روایت کے جملے آیا مولا کو لینے کے لیے, مولا چلی گھر پہ چلی, مجلس اعظم کا وقت ہو گیا ہے. روایت کے جملے ہیں جب مولا گھر میں پہنچے تو کیا دیکھا سننا تھا, کیا دیکھا کہ ایک مسند رکھی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بار مولا نے پوچھا مسند کیوں رکھی ہے, کہ آقا یہ آپ کے لیے ہے, آقا یہاں پر آپ تشریف لائیے. مولا وہاں پر اس کا دل رکھنے کے لیے بیٹھ گئے. ذاکر حسین مجلس حسین پڑھتا رہا. جیسے ہی ذاکر نے مصائب پڑھنا شروع کیا, سب نے اپنے سروں کو جھکا لیا, آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. آزادار روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ بانی مجلس نے کیا دیکھا, مسلم خالی ہے, وہاں فرزند رسول نہیں ہے. ایک مرتبہ پوری چاروں طرف دیکھنے لگا. جب چاروں طرف دیکھا تو کیا دیکھا جہاں پر عزاداروں نے اپنی نالیں اتاری, تھی, وہاں پر سید سجاد سر کو جھکائے ہوئے آنسو بہا رہا, دوڑا ہوا مولا کوئی غلطی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی, جو مسند چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بیٹھ گئے. اے میرے مولا یہ غلاموں کی جگہ ہے, اے میرے مولا آپ کی جگہ وہاں پر ہے. مولا نے روتے روتے فرمایا, اے بھائی ارے تجھے کیا معلوم, تو سمجھتا ہے میرے بابا کی مجلس میں اکیلے میں آیا ہوں. ارے میں اکیلے نہیں آیا, میری دادی سیدہ, میرے جاد رسول اللہ, میرے بابا لیے مرتضی ہے. اے بھائی جہاں پر میرے بابا کی مجلس ہوتی ہے وہاں سے میری جدہ سیدہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو لیے ہوئے اپنے لال کی عزاداروں میں. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا. ہمارے اس مختصر لیکن اہم اعمال کو قبول فرما. آمین. میرے معبود ہمارے اشکازہ گرمال زہرہ میں جگہ عطا فرما. آمین. ہمارے اشکازہ کو ہماری شفاعت و نجات کی ضمانت بنا. میرے معبود پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما. آمین. پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگو فرما. آمین. میرے معبود دعاؤں میں خاص دعا ہے کہ عزا امام حسین کے وہ سارے اسباب مہیا کر دے جیسے ہر سال ہم عزا امام حسین کیا کرتے تھے. میرے معبود عزاداری امام حسین, عزا امام حسین, عزاداران امام حسین, روزہ ہے تمام اتباعت اولیاء اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرما. میرے معبود ذکر محمد والے محمد کا اہتمام جتنے لوگوں نے کیا ہے اور ذکر اہل بیت میں جو لوگ شریک ہو رہے, ذکر اہل بیت جو لوگ کریں, میرے معبود سب کی حفاظت فرما. میرے معبود تجھے مظلومات سیدہ کا واسطہ ہم سب کو تمام اتباعت اولیاء کی ذات نصیب فرما. میرے معبود تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ جنت البقیع کے روزوں کی تعمیرات کے اسباب مہیا فرما. میرے معبود جتنے شر پسند ہیں ان سب کو ہلا فرما. میرے معبود تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. حجت خدا امام زمانہ وارث حسین کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.